معاف فرمائے پروردگار پریشان حال مومین کی پریشانی کو دور فرمائے. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھیں محمد وعلى قرآن مجید کی جو آیا مجیدہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، سلسلہ مجالس میں یہ آیا آپ کی خدمت میں بارہا عرض کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو مومن کو ہدایت کر رہا ہے کہ اللہ انسان کو مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جانا چاہتا ہے، اور اللہ کے نمائندے بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کافر اور ان کے اولیاء طاغوت یہ چاہتے ہیں کہ مومن نور کی بجائے ظلمات پہ جائے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو مومن نور میں آ چکا ہے اس مومن کو نور سے نکال کر ظلمات پہ لے جائے. جو انسان نمازیں نہیں پڑھتا، دین پر عمل نہیں کرتا، شیطان اس انسان پر زیادہ کام نہیں کرتا. تو جو ہے نہیں، تو انسان پہلے سے ہی ماشاءاللہ دین سے دور ہو، شیطان کے راستے پر ہو، شیطان کا بھائی بن چکا ہو، شیطان کا ہمسر بن چکا ہو، شیطان کا مددگار اور نصرت کرنے والا بن چکا ہو، اس پر شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں. شیطان سب سے پہلا حملہ اس انسان پر کرتا ہے جو نمازی بھی ہے، جو روزہ دار بھی ہے، جو دین پر عمل بھی کرتا ہے. اس کو پتا ہے وہ تو میری راہ پہ پہلے سے موجود ہے، اگر میں نے کسی کو اپنی راہ پر لانا ہے تو وہ ہے جو پہلے سے دین پر عمل کر رہا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب شیطان کو سزا سنائی گئی تو اس نے یہی قسم کھائی کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاتا رہوں گا. جو ہے یا نہیں، تیری راہ سے بھٹکاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو اپنا کام کر، لیکن جو متقین ہوں گے، جو اللہ کے بندے ہوں گے، وہ کبھی تیری راہ پہ نہیں آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کو انسان کو کھلا دشمن قرار دیا، فرمایا کہ شیطان ابلیس انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ خود شیطان ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ سارے گناہ ہم سے شیطان کرواتا ہے، نماز سے دوری شیطان کرواتا ہے، قرآن سے دوری شیطان کرواتا ہے، دین سے دوری شیطان کرواتا ہے، تمام واجبات دینی سے دور شیطان کرتا ہے، اور محرمات کے قریب شیطان کرتا ہے. بالکل شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، لیکن انسان کو گناہ پر ورغلانے کے لیے صرف شیطان ہی نہیں عمل پیرا ہوتا ہے، بلکہ خود انسان کے اندر اس کا اپنا نفس امارہ بھی شیطان کا کام کر رہا ہوتا ہے. ہم سارا الزام اٹھا کر شیطان پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ شیطان نے کیا. فرض کیا اگر شیطان نہ بھی ہوتا تب بھی انسان کے اندر گناہ کا انگیزہ موجود ہے. فرشتے اور انسان میں یہی فرق ہے. وہ تو نہیں ہو رہا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات کو خلق کیا ہے. ایک اللہ نے انسان بنائے، ایک اللہ نے جانور بنائے جس میں پرندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ سب ان میں آتے ہیں. اور تیسری مخلوق اللہ نے ملائکہ بنائے. تینوں مخلوقات کی خلقت جدا جدا ہے، تینوں کی خصوصیات جدا جدا ہے. اللہ نے ملائکہ بنائے، ملائکہ کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، جو ہے یہ نہیں، عقل عطا فرمائی، لیکن ملائکہ کو شہوت عطا نہیں فرمائی، خواہشات عطا نہیں فرمائی. اس لیے ملائکہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، وہ گناہ کے قریب جا بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر گناہ کی طاقت اللہ نے رکھی ہی نہیں. ان کو ایک ہی عقل عطا فرمائی، شہوات سے ان کو دور رکھا، خواہشات سے ان کو دور رکھا. گناہ کی طرف انگیزہ ملائکہ میں ہے ہی نہیں. یہ ایک مخلوق اللہ نے بنائی جو دن بھر 24 گھنٹے ہر آن ہر لمحہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ شیطان، یہ ملائکہ ہیں. دوسری مخلوق اللہ نے خلق کی انسان، جس عقل بھی عطا کی، شہوت بھی عطا کی.
عقل بھی دیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی دی، اور ساتھ توجہ میری طرف رہے، اور ساتھ گناہ کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا کر دی، شہوات کا انگیزہ بھی اس کے اندر رکھ دیا، عقل بھی عطا فرمائی اور شہوات اور خواہشات بھی انسان کے اندر رکھ دی۔ تیسری مخلوق جانور، اللہ نے جانوروں میں خواہشات رکھی، شہوات رکھی، لیکن عقل نہیں رکھی۔ بکری جانور ہے، کیا بکری میں عقل ہے؟ نہیں۔ انسان والی سوجھ بوجھ اس کے اندر نہیں ہے۔ جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جو جانور کی صفات اس میں ہوتی ہیں، بڑے ہونے تک وہی صفات ہی اس کے اندر ہے، کوئی اس کی صفات میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ مکمل جانور بن کے آیا ہے۔ فرشتوں کو مکمل ملائکہ یا فرشتہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ فرشتوں کو عقل عطا فرمائی، شہوات سے دور رکھا، جانوروں کو شہوات عطا فرمائی، عقل سے دور رکھا۔ واحد انسان ہے جس کو اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی، شہوات بھی عطا فرمائی، دونوں خصوصیات عطا فرمائی۔ ملائکہ کو ملائکہ بنا کر بھیجا، جانور کو جانور بنا کر بھیجا، لیکن انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہا کہ جسم ہم نے تیرا بنا دیا، اس جسم میں انسانیت تو نے خود ڈال دی، اس جسم کے اندر انسانیت تو نے خود پیدا کرنی ہے۔ عقل دی، شہوات بھی رکھا۔ قرآن مجید کی آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، گناہ کا راستہ بھی اس کو بتا دیا، نیکیوں کا راستہ بھی اس کو بتا دیا۔ اب یہ انسان نے راستہ اختیار کرنا ہے کہ وہ کس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے، مثلا آپ سب دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے گندم کاشت کی ہو لیکن نکلا چاول ہوا ہے؟ کبھی ایسا آپ نے گنا کاشت کیا ہو، نکلی کپاس ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ آپ نے کپاس کاشت کی ہو، نکلی گندم ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ جو انسان کاشت کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، وہی فصل کاٹتا ہے۔ اللہ نے بالکل یہی اصول انسان کے ساتھ روا رکھا کہ انسان کے سامنے دونوں راستے معین کر دیے اور کہہ دیا کہ ان دونوں راستوں میں سے جس راستے کو اختیار کرو گے، نتیجہ آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ اب انسان ساری زندگی برائی کے راستے پر چلتا رہے اور امید رکھے کہ میں نے جانا جنت ہے، کہ یہ عقل مند انسان ہے؟ جیسا راستہ اس نے اختیار کیا، نتیجہ بھی ویسے ہی ملے گا۔ اب انسان اسی زندگی کے اندر دیکھ لے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلا آپ تیاری کریں کسی اور چیز کی اور امتحان دے کسی اور چیز کا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بچہ، اس نے امتحان دینا ہے، 2-3 دن امتحان کی تیاری کرتا رہا کہ میں نے انگلش کا امتحان دینا ہے، انگریزی کا۔ جب گیا امتحانی سینٹر میں، وہاں اس کو فزکس کا پیپر اس کو ہاتھ میں دے دیا، امتحان اس میں دے دیا۔ کیا یہ طالب علم فزکس کا پیپر کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس نے تیاری ہی نہیں کی۔ جس چیز کی انسان تیاری کر رہا ہے عملی لحاظ سے، جیسی شخصیت اپنی بنا رہا ہے، ویسی شخصیت ہی نکل کر سامنے آ رہی۔ اگر ایک پہلوان ہے، دن بھر ورزش کرتا ہے کہ پہلوانی کرے، کبڈی کھیلے، لیکن پہلوانی اس کی تیاری کروانے کے بعد اس کو جب میدان میں اتارا جائے تو کہا جائے کہ یہ ہاکی پکڑو اور ہاکی کھیلو، کیا وہ ہاکی کھیل سکتا ہے؟ اس نے تیاری کسی اور میدان کی ہے، امتحان کسی اور میدان کا نہیں لیا جا سکتا۔ انسان جس میدان میں عملی لحاظ سے موجود ہے، اسی چیز کا امتحان دے سکتا ہے۔ ہو جائے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا، توجہ فرمائیں، یہ ہماری خلقت سے متعلق یہ موضوع ہے، میں نے کوئی مشکل موضوع تو نہیں چھیڑ دیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ سب آپ پڑھیں محمد والے یا رسول اللہ۔ ایک تو جب نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ شعار اسلامی ہے، دل و جان کے ساتھ ان کا جواب دیا کریں۔ اب کوئی خاموش نہ بیٹھے، میں نعرے لگاؤں گا، آپ سب نے جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، سب مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ اب پتہ چلا کہ کسی مجلس میں بیٹھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شاید کسی سنسان مجمع کے آگے بیٹھا ہوں، آج اس وقت یہ ہے میں اکیلا بیٹھا۔ تو جائیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا،
یہ ایک مثال ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انسان کی خلقت کیسے ہے؟ مثلا انسان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اور اس کے سامنے دونوں ہاتھوں میں 2 قلم تھما دی۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ مصوری کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، سامنے کسی انسان کو بٹھا دیتے ہیں اور اس کو بٹھا کر اس کے نین، اس کے نقش دے کر چہرے کے اسی نقش کو صفحے پر اتار لیتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصوری۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کو مصوری کہتے ہیں۔ انسان کی خلقت کیسے ہے اور انسان نے آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے، جنت جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ انسان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں 2 قلم ہیں اور 2 سامنے کاغذ ہیں۔ انسان کو کہا جائے کہ اس پر اپنی تصویر بناؤ، اس پر اپنے ہاتھوں سے اپنی تصویر بناؤ۔ اب اس نے شروع کر دی تصویر بنانا، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں 2 قلم ہیں اور سامنے 2 صفحے موجود ہیں، اس کہا گیا کہ اس پر اپنی تصویر بنانی ہے۔ اب انسان نے کیا کیا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، دونوں ہاتھوں سے اپنی تصویر بنانا شروع کر دیا۔ اب جب کچھ دیر بعد اس کی پٹی آنکھوں سے کھولی جائے گی، یہ کہے گا یہ میری شکل تو نہیں ہے، یہ تو میں نے نہیں بنایا، یہ کسی اور نے بنایا ہے۔ تو اس وقت کہا جائے گا اگرچہ تمہاری آنکھوں پر پٹی تھی لیکن یہ تصویر، یہ نقش تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قیامت کے دنوں میں سے ایک نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن پردے ہٹائے جائیں گے، جس دن پردے ہٹائے جائیں گے۔ جب اس تصویر سے پردہ ہٹتا ہے پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیا چیز بنائی ہے۔ جو چیز اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوگی وہی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ قیامت یعنی پردہ ہٹنے کا دن، انسان زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اپنے ہاتھوں سے اپنی شخصیت کو خود بنا رہا ہے، اپنی شخصیت کو خود بنا رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ نہیں، حرام کھاتا ہے، حرام اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا، اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ سود کھاتا ہے، سود اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ گناہ کرتا ہے، گناہ اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔ شخصیت بنتی جا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی شخصیت انسان خود پروان چڑھا رہا ہے، کوئی دوسرا آپ کی شخصیت کو پروان نہیں چڑھاتا۔ ہر انسان جو عمل کر رہا ہے اپنے عمل کے ساتھ اپنی شخصیت کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اب جیسی شخصیت اس نے بنائی ہے اللہ نے ویسے ہی نتیجہ اس کو دے دیا۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، حلال کھاتا ہے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ہو جائے گا نہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، تو یہ اپنی شخصیت اپنے عمل سے خود بنا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن یوم تبلی السرائر، جس دن پردے سرکائے جائیں گے، پردے ہٹائے جائیں گے، یہ وہ دن ہوگا جب انسان کی شخصیت کا پردہ ہٹے گا، انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ساری زندگی اپنی کیسی شخصیت کو پروان چڑھایا ہے۔ کیا گناہوں والی شخصیت ہوگی یا نیکی والی شخصیت؟ مگر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سے دنیا میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی خلقت کہ انسان کے گناہ بھی اسی کے ہاتھوں میں ہیں، انسان کی نیکیاں بھی اسی کے ہاتھوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ذرہ برابر تم نیکی کی اللہ اس کو بھی تمہیں اجر عطا فرمائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی اگر تم نے نیکی کی اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور ذرہ برابر تم نے اگر شر کیا، برائی کی، تو اس کا بھی اللہ تمہیں سزا دے گا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنی شخصیت خود پروان چڑھا رہے ہو۔ یہ ہے انسان جس کو اللہ نے ایسے خلق کیا۔ جانوروں کو شہوات دی، عقل نہیں دی، ملائکہ کو عقل دی، شہوات نہیں دی، انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، شہوات بھی عطا فرمائی، اور دونوں راستے سامنے رکھ دیے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تجھے ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے، اب تیرا اختیار ہے کہ تمہیں اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے یا اللہ کے مقابلے میں شیطان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کا راستہ اختیار کر لیا تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر تمہیں اللہ کے مقابلے میں شیطان کا راستہ اختیار کر لیا، شیطان کی باتوں میں آ گیا تو تیرا ٹھکانہ۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب اللہ بھی انسان کو ظلمات سے نکالنا چاہتا ہے، رسول اللہ بھی انسان کو ظلمات سے نکالنا چاہتے ہیں، قرآن بھی انسان کو ظلمات سے نکالنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کی کتاب تھی، ہم نے اس ہدایت کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا،
حق ادا نہیں کرتے. ہمارے اندر کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے؟ کتنے ایسے والدین ہیں جو صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہیں؟ ایسا کوئی ماحول نہیں. کیا ائمہ کسی نے نہیں؟ روایات میں ہے کہ اپنے بچوں کو خود بیٹھ کر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ تاکہ ان کی شخصیت قرآنی شخصیت بنے. بجائے نہیں ہے قرآنی شخصیت بنانے کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور ہمارا تربیتی نظام بہت کمزور ہے. ہمارا قرآن سے دوری یہ بہت ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ متاسفانہ بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب قرآنی مذہب توحید قرآن سے بھی دور ہے, توحید سے بھی دور ہے. ہمارا مذہب قرآن کا مذہب ہے, ہمارا مذہب توحید کا مذہب ہے. ایک آپ دیکھیں ہمارے اس علاقے کے اندر, یہ آپ کا علاقہ ہے, آپ بہتر جانتے ہیں اپنے علاقے کے بارے میں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اسی تحصیل کے اندر اہل سنت برادران کے کتنے مدرسے ہیں اور شیعہ کے کتنے مدرسے ہیں؟ آپ پوری تحصیل کو چھوڑ دیں, اپنی اس مکانی کو دیکھ لیں اور اس حیات والا کو دیکھ لیں اور قریب کے دیہاتوں کو دیکھ لیں. ان تمام علاقوں کی شیعہ آبادی کو دیکھیں اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی ان آبادیوں کے اندر اہل سنت برادران کے مدارس کتنے اور آپ کی کتنے. آج مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ مکانی شہر کے اندر اہل سنت برادران کے 5 مدرسے ہیں اس چھوٹے سے شہر میں, اور شیعہ کا ایک بھی, اور ایک ہے یہاں قریب میں. کہا گیا کہ کتنے طالب علم ہیں؟ میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا مدرسہ ہے یہاں قریب. کہا کہ ببی ادھر کوئی گاؤں ہے وہاں مدرسہ ہے. میں بڑا خوش ہوا تو میں نے پوچھا کتنے طالب علم ہیں؟ تو کہا کہ وہاں پر ماشاءاللہ سے 1 طالب علم ہے. کتنے ہیں؟ سب مل کر بولے کتنے ہیں؟ آپ بتائیں. یہ قریب دیہات, مجھے نام سب کے نہیں پتا کیونکہ اس علاقے کا میں نہیں ہوں, آپ کو سب کو پتا ہے. ان سارے علاقوں کی تعداد شیعوں کی کتنے شیعہ کتنے ہیں؟ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 1 لاکھ ہوں گے قریب کے سارے گاؤں میں دیہات کو ملائیں. اس سے زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے مبالغہ زیادہ تو نہیں کر دیا, اتنی تعداد ہوگی. اس ایریے کے اندر شیعہ کے کتنے مدارس ہیں؟ کتنے وہ ادارے ہیں جہاں امام صادق کی حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں ایک سروے کو پیش کرتا ہوں. پاکستان میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے. ایک سروے پاکستان میں ہو کچھ سال پہلے, اس سروے میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ جن کی آبادی ہے مذہب کے لحاظ سے وہ اہل سنت میں بریلوی طبقہ ہے یا نہیں ہے؟ بریلوی جو اہل سنت برادران ہے وہ سب سے زیادہ تعداد ہے. کہا گیا ان کے کتنے مدارس ہیں پورے پاکستان میں؟ ان کے اس وقت تقریباً 5-6 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ان کے کم سے کم 15,000 مدارس ہیں. کتنے؟ 15,000 مدارس ہیں. اب میرے ذہن میں دقیق اعداد و شمار نہیں ہے, تقریباً میرے 15 یا 16,000 مدارس ہیں پورے پاکستان میں ہیں. یہ 5 سال پہلے کی رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق کہ ان 15 یا 16,000 مدارس کے اندر 25 لاکھ طالب علم پڑھتے ہیں. کتنے؟ آپ ان کے ایک مدرسے میں جائیں ہزاروں طالب علم پڑھ رہے ہیں. آپ وزٹ کریں, جا کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر دوسری نقطہ جب ہوا تو اس میں بتایا گیا کہ دیوبند مسلک دوسرے نمبر پر ہے. دیوبند مسلک کے 13,000 مدارس ہیں. کتنے؟ اسے 2-3 ہزار کم تھے. 13,000 مدارس میں کم سے کم ان کی مدارس کے اندر جو طلاب کی طالب علموں کی جو رجسٹرڈ تعداد ہے پاکستان کے یہاں پاکستان کے کالجوں میں جو ان کی رجسٹرڈ طالب علموں کی تعداد لکھی گئی ہے وہ 20 لاکھ سے زیادہ ہے. کتنے پورے پاکستان میں؟ یہ 5 سال پہلے کی رپورٹ ہے, بڑھ گئے ہوں گے. پھر تیسرے نمبر پر اہل حدیث برادران, ان کے پاکستان میں 9,000 مدارس ہیں, اور 9,000 مدارس میں ان کے طالب علموں کی تعداد تقریباً 15 لاکھ ہے. اپنے مدارس اور ان کی تعداد آپ دیکھیں. اور پھر چوتھے نمبر پہ بتایا گیا کہ شیعہ ہیں. یہ تقریباً آپ نے 20 سال پہلے سنا ہوگا کہ پاکستان میں شیعوں کی تعداد 5 کروڑ ہے. یہ سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ یہ پورے پاکستان میں 20 سال پہلے ہی میں نے سنا تھا, میں چھوٹا تھا, ہم نے سنا تھا کہ پاکستان میں شیعہ کتنے ہیں؟ 5 کروڑ. آج زیادہ ہو گئی, آج آبادی چونکہ بڑھ چکی ہے, شیعہ کی تعداد بھی ظاہر. اچھا 5 کروڑ نہیں, ہم سمجھ لیتے ہیں کہ 20 سال بعد زیادہ زیادہ بڑی ہوگی, 7 کروڑ ہوگی. مان لیا 7 کروڑ آبادی ہے. 7 کروڑ آبادی میں پاکستان کے رجسٹرڈ اعداد و شمار کے اندر پاکستان کے شیعہ مدارس کی تعداد 3,000 ہے. کتنی؟ معذرت میں بھول گیا, 3,000 نہیں 300, میں بھول گیا. معذرت, رجسٹرڈ جو پاکستان کے عدد شمار ہے ان میں پاکستان کے جو رجسٹرڈ مدارس شیعہ ان کی کتنی تعداد ہے؟ 300.
بریلوی برادران 15,000 مدارس، دیوبند 13,000 مدارس، اہل حدیث 9,000 مدارس، اور شیعہ 7 کروڑ ہیں، 300 مدارس. اور جب پوچھا گیا کہ آپ کے مدارس میں طلاب کتنے ہیں تو ان 300 مدارس کے اندر طلاب کی اس وقت کی تعداد 3,000 تھی، آج 5,000 ہوگی، مان لیا. بتائیں کون آگے جائے گا؟ آپ نے کتنا اپنے بچوں کو امام صادق کی حدیث پڑھائی؟ کیا امام صادق کی امامت پر ایمان نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا مولا علی کی امامت پر ایمان نہیں ہے؟ کیا رسول اکرم کی رسالت پر ایمان نہیں ہے؟ کیا ائمہ کی امامت پر ایمان نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو اپنے بچوں کو ائمہ کا دین پڑھانے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ جب کوئی بچہ اپنے بھیج دے مدرسے، ہمارے مدرسے میں استاد محترم فرماتے ہیں کہ مومن آئے اپنے بچے کو لے کر مدرسے میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو کیوں مدرسے میں لے آئے ہیں، کیوں داخلہ کروانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلے میں نے اپنے بچے کو کپڑوں کی دکان پر کھڑا کیا، یہ وہاں سے بھاگ گیا. اس کو اسکول بھیجا، یہ وہاں سے بھی بھاگ گیا. پھر اس کو میں نے پیٹرول پمپ پر مزدوری کے لیے کھڑا کیا، یہ وہاں سے بھی بھاگ گیا. پھر اس کو میں نے پنچر والی دکان پہ کھڑا کیا، یہ وہاں سے بھی بھاگ گیا. جب یہ پنچر والی دکان سے بھی بھاگ گیا، اب میں اس کو آپ کے پاس لے آیا ہوں، اب آپ اس کو پڑھائیں. اب یہ مدرسے کے قابل ہوا ہے. یعنی جس کو پنچر لگانا نہیں آتا وہ دین کا علم حاصل کرنے آئے، تو جس کو پنچر لگانا نہیں آتا وہ دین پڑھے گا تو لوگوں کو بھی پنچر ہی لگائے گا. یہ بنتا تھا کہ معاشرے کا سب سے ذہین ترین بچہ آپ راہ خدا میں بھیجیں، اس کو امام صادق کا علم پڑھائیں، اس کو پڑھائیں، وہ پڑھے گا اگر مدرسے میں قال الصادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام، قال الحسین علیہ السلام، قال امیر المومنین علیہ السلام. آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، کالجز میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، اور بھیجنا بھی چاہیے. میں نہیں کر رہا یہ سائنس، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ میتھ، یہ تمام علوم امام صادق علیہ السلام کے در سے پھوٹے ہوئے علوم ہیں. یہ کسی اور نے نہیں پڑھا ہے. یہ بھی ائمہ نے علوم عطا فرمائے، کالجز میں بھیجیں، یونیورسٹیز میں بھیجیں، لیکن امام صادق کی علوم کو بھی احیاء کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں. میں آپ سب سے خصوصاً اس دیہات والوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بات سن کر آپ سب کو کم از کم اتنا اقدام کرنا چاہیے کہ اپنے دیہات کے اندر کم از کم آپ 5-6 کنال زمین الگ کریں اور اس کے اندر کم از کم خود مومن مل کر اس میں مدرسہ بننا چاہیے. نہیں بننا چاہیے. آپ جب مدرسہ بنائیں گے اس مدرسے کے اندر جب بچے بیٹھ کر امام صادق کی احادیث پڑھیں گے، فقہ امام صادق پڑھیں گے، آپ کی نسلوں کے لیے یہ آمادگی ہو رہی ہے، آپ کی نسلیں تیار ہو رہی ہیں. کیا امام صادق قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے کہ میرا نام آتا تھا، تم درود پڑھتے تھے، لیکن میرا دین پڑھانے کے لیے تم نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا؟ کتنے ایسے والدین ہیں جس کو اپنے امام کی 10 حدیثیں یاد ہوں ہیں؟ ہم میں سے کوئی ہے جس کو اپنے امام کی کم سے کم 10 حدیثیں یاد ہو؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. 10 حدیث ماشاء اللہ. ایک نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا، وہ مولانا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ماشاء اللہ سب میرے جیسے ہیں. 10 حدیثیں بھی اپنے امام کی یاد نہیں ہے. اور ہم محرم کو بھی ضائع کرتے تھے. یہ محرم دین سمجھنے کا مہینہ ہے، عزاداری دین کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، کربلا کا پیغام ائمہ کے اہل بیت کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، قرآن کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. ہمیں اہل بیت کے در سے لینا ہے. اہل بیت دیتے ہیں، اہل بیت نوازتے ہیں، وہ رحمت کے پروردہ ہے. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. ہمیں اہل بیت کے لیے کوشش کرنا ہے. روایات میں ہے کہ ہمارا شیعہ ہمارا نمائندہ ہے. ایک طالب علم ہے امام صادق علیہ السلام کے سوال امام کی ایک طالب علم ہے جن کا نام ہے ہشام. پتہ چلا پہلے واقعہ آپ کو امام صادق علیہ السلام کو سنایا تھا. یہ واقعہ مختلف ہے. ایک شخص کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہوا کہ وہ بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے اور لوگوں کو دین بتاتا ہے، لیکن امامت کا قائل نہیں ہے. امامت کا قائل نہیں. اب ہشام امام صادق کے شاگرد ہے. اب یہ امام کو بتائے بغیر اس کی محفل میں چلے گئے. سنا ہوا تھا کہ اس کی محفل میں بہت لوگ آتے ہیں، رش لگا ہوتا ہے، لوگ اس کو سننے آتے ہیں، لوگوں کے مسئلے بتاتا ہے، فقہی مسئلوں سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. اب یہ امام کا شاگرد، توجہ میری طرف ہے، امام کا شاگرد ہشام اس کی محفل میں چلا گیا.
پتا تھا کہ یہ امامت کا قائل نہیں ہے. اس کی ساری تقریر سنی. تقریر سننے کے بعد ہشام جب امام صادق کے پاس پڑھتے تھے تو ہشام کی عمر کل 13 سال تھی. کتنی؟ 13 سال کا بچہ تھا اور امام کا شاگرد تھا. محفل میں پہنچ گیا, اس نے اپنی تقریر ختم کی. ہشام کھڑا ہو گیا, کہا کہ اے بزرگوار, آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ اس نے سوچا چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کیا سوال کرے گا, کوئی مشکل سوال نہیں کرے گا, آسان سوال کرے گا, اس کو سوال بتا دیتا ہوں, جواب بھی بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ہاں پوچھو کیا سوالات ہیں, لیکن جانتا نہیں تھا کہ امام صادق کا شاگرد ہے. ہشام نے پوچھا کیا تیری آنکھیں ہیں؟ یہ کون سا سوال ہے؟ ناراض ہو گیا, غصے میں آ گیا. کہا کہ کوئی ڈھنگ کا سوال کرو, یہ کیا سوال ہے کہ تم پوچھ رہے تمہاری آنکھیں ہیں؟ بالکل ہے میری آنکھیں. تو ہشام نے کہا میرے یہی سوالات ہیں, آپ نے جواب دینا دے تو, نہیں دینا تو نہیں دو, کہہ دو کہ میں نہیں دے سکتا. مجبور ہو گیا, اس نے کہا پوچھو. ہشام نے کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے. ہشام نے کہا آپ کے کان ہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے. ہشام نے کہا آپ کا سر ہے؟ کہا بالکل ہے. ہشام نے کہا آپ کا ناک ہے؟ کہا بالکل ہے. ہشام نے کہا آپ کے ہاتھ ہیں؟ کہا بالکل ہے. ہشام نے کہا آپ کے پاؤں ہیں؟ وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ پاؤں ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے. ہشام نے کہا آپ کے دانت ہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا ہونٹ ہے؟ بالکل ہے. زبان ہے؟ ہر چیز ہے. ہشام نے کہا کیا دل ہے یا نہیں ہے؟ کہا دل بھی ہے. کہا آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں. کہا کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. کہا ہاتھوں سے کیا کرتے ہو؟ کام کرتا ہوں. کہا پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ کہا چلتا ہوں, سفر کرتا ہوں. کہا دانتوں سے کیا کرتے ہو؟ کہتے چباتا ہوں. کہا زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہتا بولتا ہوں, چکھتا ہوں. کہا دل ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا دل کسے کیا کرتے ہو؟ کہتا دل سے فیصلے کرتا ہوں, سوچتا ہوں. کہا کہ آنکھ ہو, کان ہو, زبان ہو, ہاتھ ہو, پاؤں ہو اور دل نہ ہو تو کہ سارے اعضاء اپنا کام کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتے. وہ جو ہے یہ نہیں ہے, یہ سارے اعضاء کام نہیں کر سکتے سوائے دل کے, جب تک دل نہیں ہے. تو ہشام نے اس وقت کہا کہ تو امامت کا قائل نہیں ہے, تو رہبریت کا قائل نہیں ہے, تو قیادت کا قائل نہیں ہے, تو خلافت کا قائل نہیں ہے, تو تیرے جسم کا اگر نظام چلانے کے لیے دل کی ضرورت ہے اور دل کے بغیر تیرے جسم کا نظام نہیں چلتا, تو بتا امام کے بغیر معاشرے کا نظام کیسے چلے گا؟ امام کے بغیر معاشرے کا نظام کیسے چلے گا؟ سمجھ گیا, فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی. کون ہو؟ شام نے بتایا, اپنا تعارف نہیں کرا کہ میرا نام ہشام ہے. کہا میں شاگرد ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام. شاگرد ہوں کس کا؟ امام صادق علیہ السلام. اپنا تعارف نہیں کروایا, یہی اس کے لیے تعارف تھا کہ میں کس کا شاگرد ہوں؟ امام صادق علیہ السلام. دین کو روشن کیا لوگوں کے سامنے, اس کو لاجواب کر دیا لوگوں کے سامنے. کیا آج ہے امام صادق کا شیعہ جو لوگوں کے سامنے جا کر ائمہ کے دین کو پیش کرے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو بیان کرنا صرف مولوی کا کام ہے, نکاح پڑھنا مولوی کا کام ہے, جنازہ پڑھنا مولوی کا کام ہے, اور ختم پڑھوانا مولانا کا کام ہے, تقریر کرنا مولانا کا کام ہے, قرآن پڑھنا مولانا کا کام ہے, حدیث پڑھنا مولانا کا کام ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ چپ کر کے بیٹھ کے سنتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دین مولانا کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا, دین اللہ نے مومن کے لیے نازل کیا. جنازے کا یاد ہونا ہر مومن پر واجب ہے. باپ اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو خود جنازہ نہ پڑھنا آتا ہو, اس سے بڑی بدبختی اور ہو سکتی ہے. جس کا باپ جس کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں, مر جائے, اس کو اپنے والدین کو اصال کرنے کے لیے فاتحہ پڑھنی نہ آتی ہو, اس سے بڑی بدبختی ہے نہیں. جنازے کے متعلق ایک فقہی مسئلہ بھی سنتے ہیں. آپ اکثر جنازے میں جاتے ہیں نا, مولانا صاحب اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جنازہ, پیچھے سارے لوگ چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. جو بندہ جنازے میں چپ کر کے کھڑا ہے اس کا جنازہ شمار نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ پڑھنا پڑتا ہے آپ کو, 5 تکبیریں ساتھ ساتھ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ساتھ آپ کو پڑھنی چاہیے. اگر آپ چپ کر کے کھڑے ہیں ایسے سمجھے آپ نے جنازہ نہیں پڑھا. جنازہ اسی نے پڑھا ہے جس نے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھی. کتنوں کو جنازہ یاد ہے؟ کیا نکاح پڑھنا صرف مولانا کا کام ہے؟ نہیں, آپ سب کو صحیح تلفظ کے ساتھ نکاح پڑھنا آنا چاہیے. اس لیے شریعت نے کہا کہ انسان اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے, مگر شرط یہ کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرے. یہ نہ ہو کہ خود نوجوان نکل پڑے کہ میں نے اپنا نکاح خود پڑھنا ہے, پہلے صحیح تلفظ آنا چاہیے. وہ جو ہے یہ نہیں ہے. نکاح سے مثلا یہ بات میرے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے, لیکن میں چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک مبتلا مسئلہ ہے بیان کر دیتا ہوں. آج اس معاشرے کے اندر فساد اور فحشا کی جڑ یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کی شادی وقت پر نہیں کرتے. نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی,
لڑکا ہے تو ظاہر والدین کو کہتا رہے گا، لڑکی ہے تو ظاہر شرماتی ہے، وہ اپنے ماں کو نہ کہہ سکتی ہے نہ باپ کو کہہ سکتی ہے، وہ خاموش گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹے چونکہ لڑکے ہوتے ہیں تھوڑی سی شرم کا پہلو کم ہوتا ہے، وہ روزانہ باپ کو کہتے ہیں کہ میری شادی کب کرو گے، میری شادی کب کرو گے، ماں کو بھی کہتا ہے جلدی سے میری شادی کرو۔ اس کو اگر اپنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کہہ رہا ہے نا، نہیں ہے۔ دین کہتا ہے کہ جب بچہ یا اولاد اس قابل ہو جائے، شعور آ جائے اس کے اندر، سمجھداری آ جائے، بلوغت کی عمر آ جائے، شادی کی اگر یہ خواہش رکھتا ہے، اس کی شادی اور نکاح میں دیر نہ کرو۔ دین کہہ رہا ہے اس کے نکاح میں دیر نہ کرو۔ اسی ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، جب تک یہ نوکری نہیں لگتی شادی کیسے کریں گے؟ نوکری لگے، روزگار ہو، پھر روزگار شادی کے لیے شرط نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ اپنی اولاد کی شادی کرو، اللہ اس شادی اور نکاح کی برکت سے آپ کے اولاد کو روزگار عطا فرمائے گا۔ جو لڑکی وہ بیاہ کر لائے گا وہ اپنا رزق ساتھ لائے گا، اس کا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے بوجھ بن جائے۔ اپنے اولادوں کی شادیاں کریں، وقت پر شادیاں کریں تاکہ خوف فساد اور فحشاء سے دور ہوں۔ مثال کے طور پر اب ایک گھروں کے اندر ایک یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، بڑا بیٹا شادی نہیں کر رہا، اس کے کوئی اور مسائل ہیں، چھوٹا کہتا ہے میری شادی کرو، کہتے ہیں کہ بڑے نے کیا نہیں ہے، تجھے بڑی جلدی ہے، تو شرم نہیں آتی تجھے، تو بے شرم ہو گیا، بے حیا ہو گیا، تو نے یہ بات کیوں کی ہے کہ میری شادی کرو؟ اس نے درست کہا ہے، توجہ فرمائیں، جو نوجوان اگر والدین کو کہتا ہے کہ میری شادی کر دو، اس کے ہاتھ چومنے چاہیے، سمجھ جاؤ یہ ابھی باہر جا کر فاسد نہیں ہوا۔ جس کو آپ کہتے ہیں شادی کرو اور وہ کہے کہ مجھے دیر ہے، سمجھ جاؤ کہیں باہر منہ مار رہا ہے، یہ باہر کسی فساد میں مبتلا ہے، یہ کسی حرام میں مبتلا ہے۔ ہمارے معاشروں کے اندر حرام کیوں اتنا آسان ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے دینی راستے کو اختیار، شادیوں کے لیے ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے، والدین اپنی بچیوں کا جہیز نہیں بنا سکتے۔ میں لکھا ہوا جہیز دینا ہے، قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ والد نے بیٹی کو فریج بھی دینا ہے، والد نے بیٹی کو موٹر سائیکل بھی دینا ہے کہ جا کر میرے داماد کو موٹر سائیکل دینا، سارے بستر بھی دینے ہیں، صوفے بھی دینے ہیں، بیڈ بھی دینے ہیں، برتن بھی دینے ہیں، اور سارا کام والد نے کرنا ہے اپنی بیٹی کو دینے کے لیے۔ کہاں لکھا ہوا ہے جہیز دینا؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے جہیز دینا، مسلمانوں کی نہیں۔ میں نے بعض والدین کو خود دیکھا ہے، اپنی بچیوں کے جہیز پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گردے بیچے ہیں، مقروض ہوئے ہیں، تاکہ ہماری بیٹی کی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے، اس کے سسرال والے اس کو پریشان نہ کریں۔ ہم نے دین اہل بیت سے نہیں لیا، اگر دین اہل بیت سے لیا ہوتا تو ہمیں جناب امیر المومنین کی اور جناب سیدہ کی شادی بھولتی نہیں۔ کیسی ہوئی شادی؟ ہمارے معیارات اور اہل بیت کے معیارات بالکل جدا ہیں، ہم نے ان معیارات کو نہیں اپنایا۔ رسول اکرم نے مولا علی کو بلایا، خود بلایا، لڑکی والوں نے، رسول اکرم لڑکی والے ہوئے نا، لڑکے کو خود رسول اکرم نے بلایا اور کہا کہ اے علی، میں اپنی دختر فاطمہ کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ آپ راضی ہیں؟ امیر المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ خود گئے رسول اکرم اپنی بیٹی کے پاس، بتاؤ فاطمہ آپ کا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ راضی ہیں؟ جناب سیدہ شرما گئی، اسی شرمانے سے رسول اکرم کو پتہ چل گیا کہ بی بی راضی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں، پوچھنا چاہیے اپنی بچی سے، کسی بچی کا نکاح زبردستی نہ کرو، جائز نہیں ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک بچی راضی نہ ہو۔ اس سے پوچھو کہ فلاں بندے کے ساتھ آپ کا نکاح طے کر رہے ہیں، آپ راضی ہو یا نہیں ہو؟ زندگی آپ نے گزارنی ہے، زندگی آپ نے گزارنی ہے اس کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو یا نہیں گزار سکتی؟ بچی کی رضا ہونا ضروری ہے، بچے کی رضا ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر رضا کے زبردستی نکاح پھونک دیا، اس کی زندگی میں برباد کر دی، اور ایسا نکاح ہوتا ہی نہیں، ہو جائے گا نہیں۔ رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے بھی پوچھا، اپنے داماد سے بھی خود پوچھا۔ اب توجہ فرمائے رسول اکرم نے کیا کیا؟ مولا علی کے پاس آئے، کہا یا علی آپ کی شادی جو کرنی ہے کیا فرمایا ہے آپ کے پاس؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میری زندگی تو آپ کے سامنے ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تلوار ہے، زرہ ہے، سواری ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کیونکہ آپ جنگجو ہیں، آپ کو سواری کی بھی ضرورت ہے، تلوار کی بھی ضرورت ہے، زرہ جو سامنے پہنی جاتی تھی حملے سے بچنے کے لیے، آپ چونکہ ایک عظیم جنگجو ہیں، آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے زرہ دے دو۔ مولا علی نے اپنی زرہ اتار کے رسول اکرم کو دیا۔ زرہ کس کی تھی؟ مل کے بولے زرہ کس کی تھی؟
مولا علی علیہ السلام کس کی تھی؟ مولا علی علیہ السلام کی. رسول اکرم نے مولا علی کی زرہ اتار کر لے لی ان کی رضا سے اور لے گئے بازار میں, اس کو بیچا, کچھ پیسے حاصل ہوئے. ان پیسوں سے جناب سیدہ کا جہیز خریدا. بیٹے کے یعنی لڑکے کے پیسے سے لڑکی کا جہیز خرید رہے رسول اکرم. ایسا ہوتا ہے آج ہمارے زمانے میں. یعنی جو لڑکا ہے اس پر فرض ہے نا گھر کے سب تمام ضروریات کو پورا کرنا. رسول اکرم کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے یا نہیں ہے؟ سنت ہے یا نہیں ہے؟ سیرت ہے نا رسول اکرم کی ہمارے لیے. رسول اکرم لڑکے والوں سے مال لے کر اپنی بیٹی کا جہیز بنا رہے. جہیز بنایا, برتن خریدے, کچھ پیسے بچ گئے, اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا, کچھ کھانے کا اہتمام کیا اور صحابہ کو ولیمہ کھلا دیا, نکاح خود پڑھ دیا اور جناب سیدہ کو مولا علی کے ساتھ ان کے گھر میں ودا کر دیا. وہ جو ہے یا نہیں ودا کر دیا. یہ نہیں پوچھا علی روزگار ہے یا نہیں ہے, نوکری ہے یا نہیں ہے, یہ دیکھا کہ علی متقی ہے یا نہیں. حدیث میں ہے جب اپنی اولاد کی شادی کرو 3 چیزیں دیکھو. 3 چیزیں دیکھنی چاہیے جب اولاد کی شادی کرو. جس سے شادی کر رہے ہو وہ با تقویٰ ہے یا نہیں. رسول اکرم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ با تقویٰ ہے یا نہیں ہے, وہ عزت دار ہے یا نہیں ہے, وہ جو ہے یا نہیں ہے, وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا نہیں ہے. یہ 3 چیزیں دیکھیں. اچھے اخلاق کا مالک ہے یا نہیں ہے, عزت دار ہے یا نہیں ہے, اور با تقویٰ ہے یا. اور 3 چیزیں دیکھنے سے منع کیا گیا کہ جب رشتہ کرو تو 3 چیزیں کبھی نہ دیکھو. ایک, اس کا حسب اور نسب دیکھ کر شادی نہ کرو. یعنی معیار آپ کے لیے یہ نہ ہو کیونکہ اونچی ذات ہے, اعلیٰ ذات ہے, اس لیے شادی کر رہے ہیں. یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. ویسے آپ بے شک شادی کر دیں, لیکن اس معیار کے مطابق اگر آپ نے شادی کی ہے یہ صحیح شادی نہیں کیا. پیسے کو معیار نہیں بنانا. رسول اکرم کی حدیث ہے. دولت کو دیکھ کر شادی کی ہے تو آپ نے رسول اکرم کی حدیث کی نافرمانی کی. دولت کو معیار نہ بناؤ اپنے لیے. اگرچہ لڑکے والے بے شک دولت والے ہوں یا لڑکی والے بے شک دولت والے ہوں, اپنی بیٹی کی شادی زبردستی وہاں کی ہے جو دولت مند ہے. دولت کو دیکھ کر شادی کی ہے, رسول اکرم کی فرمان کی نافرمانی کی. دولت کو نہ دیکھو, نسب اور حسب کو نہ دیکھو, تو وہ جو ہے یہ نہیں ہے. مال و منال اور یہ ظاہر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ان کو دیکھ کر شادی نہیں کرو. اس کا تقویٰ دیکھو, اس کا اخلاق دیکھو, اس کی عزت دیکھو, خاندان میں اس کی کرامت دیکھو, خاندان میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ہے معیار شادی کا. اگر ہم دینی معیارات کو اپنا لیں, رسول اکرم کی سنت کو اپنا لیں, ہمارے معاشرے سے فساد اور فحشا ختم ہو جائے. بات حقیقت. آج کتنی نوجوان بچیاں جن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے شادیاں نہیں ہوتی. کیوں؟ جہیز نہیں. کیوں؟ اچھا رشتہ نہیں ملتا. کیوں؟ لڑکے والوں نے انکار کر دیا. خوبصورتی بھی معیار نہیں ہے. اگر خوبصورتی کو معیار رکھ کر شادی کی, آپ نے حضور کی نافرمانی کی, فرمان کی نافرمانی. اگرچہ اچھی بات ہے آپ کی زوجہ خوبصورت ہو یا کوئی لڑکی ہے اس کا شوہر خوبصورت ہو, اچھی بات ہے. خوبصورتی حسن ہے, اللہ جس کو عطا کرے اچھی بات ہے. حسن کو بری چیز نہیں ہے, لیکن معیار حسن نہیں ہونا چاہیے. چونکہ لڑکی زیادہ خوبصورت ہے اس لیے وہاں رشتہ کرنے وہاں نہیں کرنا. وہ لڑکی خوبصورت ہے لیکن بد اخلاق ہے, لیکن جو خوبصورت نہیں ہے وہ با اخلاق ہے. خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح نہیں کرنا, معیار اس کو نہیں کرنا. دولت کو معیار نہیں بنانا, حسب اور نسب کو معیار نہیں بنانا. 3 کو معیار بنانا ہے کہ 3 پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. آج میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, کیا ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کیا ان معیارات کے مطابق شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ رسول اکرم کی سنت کو پائمال کیا جاتا ہے, الٹ کام کیے جاتے ہیں. اس لیے آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کی. ابھی اس محفل میں کئی سارے ایسے نوجوان ہوں گے جتنے جو کوارے ہوں. جو کوارے ذرا ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ. جو کوارے ہیں ان سب کے جو شادی کے قابل ہے اور شادی نہیں ہوئی, ہاتھ نیچے کریں. آدھے ہیں جو ہاتھ کھڑے نہیں کر رہے. اب یہ والدین توجہ میری طرف توجہ رکھیں. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی شادیاں ٹائم پر کریں, وقت پر شادیاں کریں. یقین کریں, آپ اپنے بچے کا نکاح کریں, دیکھیں اللہ آپ کے رزق میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے. آپ نکاح کریں, نکاح کی برکت سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے. کئی لوگ, ایک دوست مجھے ملے, شادی نہیں ہو رہی تھی, روزگار نہیں تھا, اسے تنخواہ کوئی 8-10 ہزار تھی اس بیچارے. کہا کہ میں نے نکاح کیا, اسی دن مجھے کسی جگہ سے کال آئی میری تنخواہ 30,000 ہو گئی. تو جو ہے یہ نہیں ہے,
اللہ نے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا، اللہ کو پتا ہے اب اس کے گھر میں کوئی اور کی ذمہ داری آ رہی ہے. اب جو جہیز لیتا ہے لڑکی سے، لڑکی کے پلیٹ میں کھانا کھاتا ہے اور لڑکی کو مارتا بھی ہے، اس کو روزانہ اس کو پھینٹی بھی لگاتا ہے، خود لڑکی کے بستر پر سوتا ہے اور اس کو بالوں سے کھینچ کر گھسیٹتا بھی ہے. کا احترام کریں. جن کی بیوی، جن کی شادی نہیں ہوئی، جب شادی ہوگی تب کرنا ہے احترام. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے لیے اپنی بیوی کا احترام کریں، ان کے حقوق کو پورا کریں. اپنی بیوی کو کبھی گالی نہ دیں. آپ کے بچے جب آپ میاں بیوی کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے. جب شوہر اپنی بیوی کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اب میں ممبر بتا نہیں سکتا آپ کو، یہ سنیے بات لوگوں سے. اور بعض ماشاءاللہ سے خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کو گھسیٹتی ہیں، ان کو اچھی طرح پھینٹا لگاتی ہیں شوہروں کو بھی. دیہاتوں میں ایسا نہیں ہے، شہروں میں ایسا ہے. شہری روزانہ اپنی بیویوں سے مار کھاتے ہیں، وہ گھر ڈر ڈر کے آتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کس موضوع پہ مجھے مار لگے گی. شادی عزت اور احترام کا نام ہے، شادی وقار کا نام ہے. شوہر کو چاہیے بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اس کی خدمت کرے. تو جو ہے یا نہیں؟ جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں میری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی. یہ جہنمی ہے یہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے. اور الٹ ہے، جو شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، چاہے نمازیں پڑھتا رہے، چاہے روزے ادا کرتا رہے، چاہے دین پر عمل کرتا رہے، اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا. شادیاں زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہوتی ہیں، گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں ہوتی. اور اکثر دو مثلا نوجوانوں کی شادی ہوگی، لڑکا لڑکی کی شادی ہوگی، اب والدین درمیان میں گھس جاتے ہیں. کوئی بات ہوئی، اب وہ لڑکی کے ماں باپ آ جائیں گے، لڑکی کی ماں آ جائے گی، وہ لڑکے کو کوسنا شروع کر دے گی، اور ادھر سے لڑکے والے آ جائیں گے، آپس میں لڑ پڑیں گے. دونوں رشتے وہ دونوں میاں بیوی ہیں، اگر آپس میں جھگڑا ہو گیا ان کو خود موقع دو کہ تمہارا جھگڑا ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے، اپنا مسئلہ خود حل کرو. ہمارے پاس نہیں ہو، کیوں اپنے مسائل دوسروں کو بتاتے ہو، کیوں اپنے گھر کو برباد کرتے ہو. اگر آپ کی بیٹی اپنے سسرال کو چھوڑ کر گھر آ جاتی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، تو ماں کو نہیں چاہیے کہ اس کو اور بھڑکائے، بلکہ سمجھائے کہ تو نے اپنا گھر آباد بنانا ہے، تو نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے جنت بنانا ہے، جہنم نہیں بنانا. یہ ماں تربیت کرے بیٹی کی، ماں تربیت کرے. اور اگر بیٹے کا قصور ہے تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں. وہ جس نے اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا، اس کا احترام کرنا تو پھر واجب ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں پرایوں میں دے دی اور وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، ناجائز ظلم کرتے ہیں، ناجائز تقاضے کرتے ہیں، کتنے حقوق غصب کرتے ہیں. تین حقوق کا نام ہے. دین میں یہ بات واضح ہے، آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، اگر آپ نے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق اللباد، یہ بات سب نے سن رکھی ہے نا کہ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق اللباد ہے. اللہ کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں. اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے لوگوں کے حقوق کو پائمال کیا، میں خدا معاف. ہمسایوں کے حقوق، وہ بیوی کے حقوق، وہ شوہر کے حقوق، وہ اولاد کے حقوق ہوں. وہ جو ہے یا نہیں، آپ کے ہمسائے میں ایک بیمار ہے، آپ نے اونچی آواز سے نوحے چلا دی. نوحہ عبادت ہے، کوئی گناہ والا کام نہیں ہے اور چلانے چاہیے. آپ نے اونچی آواز میں نوحے چلا دیے، جس نوحوں سے وہ بیمار تکلیف میں ہے، آپ کا اس نوحے چلانے سے آپ کو اجر نہیں ملے گا. یہ حقوق ہیں. آپ نے اونچی آواز سے تلاوت چلا دی، دوسرا پریشان ہو رہا ہے، اونچی آواز سے گانے چلا دی، وہ ایسے گناہ ہے، حرام ہے، گانے سننا حرام ہے. وہ جو ہے یا نہیں، تین حقوق بتاتا ہے. محرم، یہ عزاداری، یہ مجالس انسان کو دیندار بنانے کے لیے ہیں، حقوق بتانے کے لیے ہیں. ان مجالس میں ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے ان حقوق کو، ان حدود کو جو اہل بیت نے ہمارے لیے معین کی، جو اللہ نے حدود ہمارے لیے معین کی، جو قرآن نے حدود ہمارے لیے معین کی، ہم نے ان حدود کی پائمالی نہیں کرنی. محرم کی عزاداری یہی ہے، مجالس یہی ہے. یزید نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی حدود کو پائمال کیا تھا. امام حسین نے قیام کیا. یزید حدود کو پائمال کرنے والا تھا، امام نے قیام کر دیا. حدود پائمال ہوئی.
حقوق پائمال ہوئے، اللہ معاف انہی حقوق کی پاسداری کے لیے امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین اللہ کی حدود کی پائمالی کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ دین کی حدود بچانے کے لیے امام حسین نے سب کچھ چھوڑ کر راہ خدا میں سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ آج 7 محرم ہے، تاریخی روایات کے مطابق 7 محرم وہ دن تھا جس دن کربلا میں اہل بیت پر پانی بند ہو گیا۔ آج کے دن پانی بند ہو اور خیموں سے العطش کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ آج صبح سے اہل بیت پیاسے ہیں، اصغر بھی پیاسا ہے، سکینہ کی مشق بھی خشک ہو چکی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے، امام حسین کے قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ہم نے صرف چند بچوں کا تذکرہ سنا ہے، لیکن یہ سب بچے موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس گرمی کے اندر آپ 3 سے 4 گھنٹے اگر پانی نہ پیئیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بڑا ہے نا، بڑا کوئی شخص بڑا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، برداشت کرنے کی قوت بھی اس میں ہے، لیکن اگر بچہ ہو اور بچہ بھی 6 ماہ کا ہو تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی پیاس کی کیا شدت ہو، وہ روتا بھی ہوگا تو کیسے روتا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کربلا میں۔ آج 7 محرم ہے، ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ 7 محرم کو امام حسن کے فرزند کو پرسہ دیا جاتا ہے، جناب امیر قاسم۔ آج امام حسن کو پرسہ دینا ہے۔ امیر قاسم شہزادہ امیر قاسم، امام حسن فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی میں قاسم کو اپنے سینے سے لگاتا، میرے سینے کی تکلیف دور ہو جاتی۔ قاسم کو سینے لگانے سے میرے دل میں ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ امام حسین روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دی گئی اور تشت میں جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا، اتنے میں کمرے میں ایک 2.5 سال کا بچہ آیا ہے جس کا نام قاسم ہے۔ امام حسن شدید تکلیف میں اپنے بچے کو اٹھایا، سینے کے بٹن کھولے، قمیض اتاری اور سینے کو چومنا شروع کیا۔ میں کہوں گا اس لیے سینے کو چومنا شروع کیا کہ امام کو پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں اسی قاسم کے سینے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اسی قاسم کے لاشے کو پائمال کیا جائے گا۔ عزیزانو، جناب سیدہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں اور جناب قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، جناب سیدہ کچھ دن زندہ رہی ہیں، سانس لیتی رہی ہیں، لیکن جب قاسم کی پسلیاں ٹوٹی، اتنی پسلیاں ٹوٹی کہ حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابا اٹھائی اور قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، لاشوں کو پائمال کر دیا گیا۔ شب عاشور امام حسین کے خیمے میں ایک عجیب منظر تھا، سب انصاری وہاں موجود تھے۔ امام علیہ السلام سب کو چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں دوزخ نہیں جانے دوں گا، تمہارا مقام جنت ہے، اب تک تو تم نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے، تمہارا مقام جنت ہے۔ چراغ بجھا دیا، جو جانا چاہے، میں حسین بھی راضی ہوں، میری ماں زہرا بھی تم سے راضی ہے، میرے بابا علی بھی تم سے راضی ہے۔ چراغ بجھا، کچھ دیر بعد جب چراغ روشن کیا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ جناب حبیب کھڑے ہوئے، حبیب ابن مظاہر، کہا مولا یہ اللہ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، اللہ ہمیں 1000 زندگیاں دیتا، 1000 بار موت دیتا، یہ زندگی پھر بھی آپ پر فدا ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے مولا۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تم میرے ایسے اصحاب ہو جو نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، اتنے عظیم اصحاب۔ یہ گفتگو ہو رہی، امام نے سب کا مقام شہادت سب کو بتایا، کہا اے حبیب تو فلاں جگہ پہ زین سے نیچے آئے گا، اے مسلم ابن اوسجا تو فلاں جگہ پہ قتل کیا جائے گا، اے عباس تیرے فلاں جگہ پہ
बाजू कलम हो जाएगी। सबको अपना अपना मकाम शहादत बताया। जब सबको बता लिया, कोने से एक 13 साल का बच्चा खड़ा होता है, कहता है मौला मुझे यतीम समझकर भूल गए, मेरा मकाम शहादत नहीं बताया। ये कौन था? ये जनाब कासिम थे। इमाम पूछते हैं क्या कासिम तुम्हें शहादत बहुत अजीज है? शहादत कैसी लगती है? फरमाया अहला मिनल असल। फरमाया मौला शहादत शहद से भी ज्यादा शीरीन लगती है। फरमाया कासिम तू भी कल शहीद होगा। और फरमाया कासिम याद रखना कल असगर भी शहीद हो जाएगा। जब असगर का नाम आया, कासिम तड़प उठा, कहने लगा मौला क्या ये लईन खैमों पर हमला करेंगे? क्या ये बीबियों की पर्दों पर हमला करेंगे? मैं कुर्बान जाऊं कासिम की सोच पर कि जो जिंदगी में खैमों पर हमला होने से डरता रहा, और जब शामी गरीबा सब पर्दे लूटे गए, खैमों को आग लगाई गई। रिवायत में है कि बीबियों की चादरें हाथों से नहीं उतारी गई, बीबियों की चादरें नेज़ों से उतारी गई। जनाब असगर का जब नाम सुना तरफ उठे जनाब अमीर कासिम। आशूर का दिन आया, इजाजत मिली जनाब कासिम को, मौला अब्बास ने सवार किया, सवार करके मैदान जंग में भेजना था। बहुत बेहतरीन जंग लड़ी, अली वाली जंग लड़ी। रिवायात में है जब जनाब कासिम हमला करते थे, साथ कहते थे या अली मदद, या अली मदद कहकर कई लाइनों को फिन्नार कर दिया। जब देखा उमरे साद ने, जब शिमरे लाइन ने देखा कि ये बच्चा, ये 13 साल का बच्चा कई हमारे फौजियों को मार चुका है, कहा अब इकट्ठे इस पर हमला करो। जब इकट्ठे हमला हुआ, किसी ने तलवारें मारना शुरू की, किसी ने नेज़े मारना शुरू किए। एक लाइन ने कासिम के सर पर गुर्ज मारा। अब कासिम जीन से जमीन पर आया, पुकार कर कहा चचा जान मदद को आइए। इमाम हुसैन पहुंचे। रिवायात में है जब पहुंचे तो जनाब कासिम का लाशा पायमाल हो चुका था। लाशे को इकट्ठा किया, खैमे की तरफ लेकर गए। जाकर देखा कि उम्मे फरवा नजर नहीं आ रही। पूछा बहन ज़ैनब इसकी माँ फरवा कहाँ गई? कहा अभी खैमों के पीछे चली गई, वो अपने बच्चे के लाशे को देखना नहीं चाहती। जब बीबी खैमे के पीछे गई, क्या देखती है उम्मे फरवा को कि जमीन पर सर पे सजदा है और यही कलेमात हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल कुर्बान। ऐ परवरदिगार मेरे कासिम की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।